السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیرنٹس ہندو تھے، پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں۔ بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر، اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر، اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، پر سب سے زیادہ ہے انسانیت۔ اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں۔ پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں۔ پہلے زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے۔ ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موزس تک، اور آپ کے محمد صاحب کتاب، آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھی گئی قرآن 50 سال بعد لکھی گئی، اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو۔ پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اٹھنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہرا، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، میں نے اب نے ختم نہیں کیا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے۔ ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے۔ یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے۔ اسلام کی سارے باتیں، ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی باتیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے۔ سمجھ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کہا، شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا۔ شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا۔ ان کی بھی اسٹڈی ہے، میری بھی اسٹڈی، آپ کی بھی اسٹڈی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا، آپ نے 30 سال کیے۔ اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی۔ میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی، کئی سوامی جی سے بات کی، کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی،
میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے، وہ الگ بات ہے۔ غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی، مذہب کی نہیں۔ یہ کہہ رہے کہ مذہب کی، مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے، مرسیڈیز کار ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے، تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے، تو کس کی غلطی ہے، مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن، اس کا پاور کتنا ہے، ہارس پاور کتنا ہے، مائلیج کتنا ہے، سیفٹی میجر کتنا ہے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے۔ اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آپ مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو، دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے، سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا۔ اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی، پہلا کہنا تھا، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے، لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے۔ اکثر مذہب کتنے کتاب ہے، وید ہو، اپنشد ہو، بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا، لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں غلطی کی، آخر میں آ کے آپ اٹک گئے، آخر میں آ کے آپ پھنس گئے۔ آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا، آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوئیں گی۔ اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو۔ آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے، یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی، کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح، اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے۔ سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا۔ آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا، حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، ان نے لیا، اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی، اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے۔ اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، کوپٹا کی میوزیم استنبول میں۔ تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے، جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا، ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا، اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے،
مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے، وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے، کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے، سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ، 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہیں مذہب کے. آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے بھائی صاحب ہاں بالکل صحیح. بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے. وید کا وید کا کیا نہیں؟ سب لوگ چپ ہو جائے، نہیں آواز. بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈ اسکرپٹ وید ہے. وہ کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں، بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی، اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے. جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑیں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ ایک ہے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے لائف اسٹائل کا، جھگڑا ہے کلچر کا، سنسکرتی کا. اور ہر مذہب اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ ٹائم پر نئی باتیں کہتا ہے، یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے، یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے. سب مانتے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہر مذہب اپنی کلچر اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے. بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے. ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے، میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے. یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے، کہ بھگوان ایک ہے. کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں، ناستک کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں بھگوان میں مانتے ہیں، ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا. کتنے لوگ 3 میں مانتے، کتنے لوگ 100 میں مانتے، کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے. تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں. دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان ایک ہی ایشور کو پوچھتے ہیں کہ عبادت کرتے، یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں. یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے کہ بھگوان ایک ہے، یہاں تک کہ تو صحیح ہے، اکثر، سب نہیں اکثر. لیکن ایک ہی بھگوان کو پوچھتے یہ بالکل غلط ہے. سب لوگ ایک بھگوان کو نہیں پوچھتے. مثال کے طور پہ اکثر قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوچھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک. آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوان ایک ہے، مالک ایک ہے بولیں گے، لیکن جا رہے پوچھ رہے بدھ کو پوچھ رہے، کبھی اس کو پوچھتے کبھی اس کو پوچھتے. تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے، بائبل پڑھو، وید پڑھو، یہ سب اس کی ممانعت ہے. یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا. اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بالکل غلط ہے. تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے.
آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام، وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں. کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے.
جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسلام اور انسانیت یہ ایک جدا لفظ نہیں ہے، یعنی انسانیت ایک جدا چیز ہے اور اسلام جدا چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام ایک بندہ اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحیح انسان نہ بن جائے، اور انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا مذہب، جو امن والا مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا من غیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے بدلے کے بغیر، یعنی کسی قتل کے جرم کے بغیر یا کسی دوسرے الزام کے بغیر گناہ کے کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کی۔ اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، کسی ایک انسان کو زندہ کیا کا مطلب وہ مرنے کے قریب تھا، اس نے اس کی مدد کی، ہسپتال پہنچایا، ریسکیو کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچائی۔ یہ جملہ، یہ فقرہ جو قرآن نے دیا ہے، یہ آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب ایسا فقرہ آپ کو نہیں سنائے گا۔ یہودیت اس میں آپ کو نہیں ملے گا، عیسائیت آپ کو نہیں ملے گا، ہندوازم اس میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی بھی مذہب میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جو اسلام آپ کو دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا انسانیت کا مذہب وہ اسلام ہے۔ اب یہ ہندو یہ ہمیشہ سے اسلام اور انسان اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور انسانیت کا بیڑا بھی انہوں نے غرق کیا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، ہندو میں انہوں نے مختلف طبقات بنائے ہیں، شودر، برہمن، اونچے درجے والے، وہ برہمن والے، جو شودر والے وہ سب سے نیچے والے، کچھ عجیب و غریب قسم کے طبقات تقسیم انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح جو ان کے ہندو مذہب میں جو سب سے بڑا اجتماع لگتا ہے، کمبھ کا میلہ جو ہوتا ہے، وہاں پر ان کی جو یہ میلہ ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا سے ہندو لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس طرح طبقاتی نظام بنایا ہوتا ہے کہ جو دریا ہوتا ہے جس میں یہ پانی میں نہاتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وی آئی پی لوگوں کے لیے اور دوسرا غیر وی آئی پی کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مکیش امبانی ہے اور ان کی جو بیوی ہے جو رائل فیملی سے ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہوتا ہے، ان کے لیے پنڈت بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں بس آپ ادھر جا کے مر جاؤ۔ تو انسانیت کا بیڑا ان ہندوؤں نے غرق کیا، اور ہمیشہ سے اسلام کے مقابلے میں انسانیت کا نام لگا رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات میرے مسلمان بھائیو، آپ خفا نہ ہو، یہ جو جو چھپا کے نام سے جو ایک چیز چل پڑا ہے، اس نے بھی جو ہے نا اپنے چھپا جو ہے نا ویلفیئر والے، انہوں نے ایمبولینس پر لکھا ہوتا ہے کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی۔ بھائی انسانیت تو اسلام نے ہی انسانیت کو فروغ دیا۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو آپ انسانیت کو کہاں پہچانتے؟ ماں بہن آپ کہاں سے پہچانو گے؟ بھائی بیوی یہ سب کچھ ہے تو آپ اسلام کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کیوں ڈائریکٹلی کہتے ہو کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی؟ ریلیجن آپ کا اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو بھائیو دوستو، ایسے لبرل لوگوں سے ہرگز آپ کیا کہتے ہیں ان سے متاثر نہ ہو، بلکہ آپ اپنے کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس لیول کے آدمی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔